اس کے حوالے سے بھی ایک ذہن میں بات آتی ہے، استری اس کا انتخابی نشان ہے، کیونکہ تیر بلہ اور یہ چیزیں تو پبلک دیکھ چکی ہے. تو یہ استری انتخابی نشان، کیونکہ آپ مرکزی وائس چیئرمین ہیں، تو آپ اس کی لاجک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ استری آپ کی جماعت کا انتخابی نشان کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں INN نیوز اور پروگرام سچ یہ ہے. میں آپ کا میزبان سردار اویس آپ کے سامنے حاضر ہے آج ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان رائے حق پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی وائس چیئرمین مفتی ابرار شائخ صاحب. مفتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ مرکزی وائس چیئرمین ہیں رائے حق پارٹی کے، اور جماعت نے آپ کو ٹکٹ بھی جاری کر دیا. آپ کی جماعت جو ہے اس وقت 17 ٹکٹ بھی انہوں نے جاری کر دیا آزاد کشمیر کے اندر. تو آپ کی جماعت نے جو ان کا انتخابی نشان ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک ذہن میں بات آتی ہے، استری اس کا انتخابی نشان ہے، کیونکہ تیر بلہ اور یہ چیزیں تو پبلک دیکھ چکی ہے. تو یہ استری انتخابی نشان، کیونکہ آپ مرکزی وائس چیئرمین ہیں، تو آپ اس کی لاجک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ استری آپ کی جماعت کا انتخابی نشان کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار اویس صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، INN نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس فورم سے اپنی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے موقع دیا ہے. پاکستان رائے حق پارٹی آزاد کشمیر کا مرکزی وائس چیئرمین اور LA-16 حلقہ شرکی سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور مجھے ٹکٹ بھی جاری کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر بھر سے 17 حلقوں سے ہماری جماعت نے جو ہے تو ٹکٹ جاری کیے ہیں، اور حلقہ LA-16 شرکی سے انشاءاللہ میں الیکشن سٹینڈ کروں گا. وہ تو انشاءاللہ آپ سٹینڈ کریں گے، لیکن یہ استری والا جو آپ کا نشان ہے، یہ کیونکہ مجھے بازار میں ہم ہوتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، تو یہ اس کی کیا لاجک ہے استری والی؟ یہ چلیں ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کا کیا موقف ہے. دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کے انتخابی نشان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ میرے خیال میں کسی گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی فرد کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں کسی مخصوص نشان کو تو ٹارگٹ نہیں کروں گا. مثال کے طور کے اوپر آپ کسی بھی نشان کو دیکھ لیں، بلہ جو ہے تو وہ بھی کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، بچے شوق سے خریدتے ہیں. گھوڑا جو ہے تو بعض جماعتوں کا نشان ہے، وہ بھی آپ کو ہر جگہ پر اصلی حالت میں نہیں ملے گا. شیر آپ کو اصلی حالت میں نہیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے تو کہیں سے پلاسٹک کا یا کپڑے کا شیر ملے گا. تیر کا نشان ہو گیا، یہ بھی جو ہے تو آپ کو کہیں اصلی حالت کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی. لیکن اس کے برخلاف اگر آپ ہمارے جو انتخابی نشان استری کو دیکھیں گے تو اس حوالے سے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، چھوٹے کی ضرورت ہے، بڑے کی ضرورت ہے، مرد اور عورت کی ضرورت ہے، امیر اور غریب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں، یہ آپ نے بنیادی ضرورت کی چیز کے طور پہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ آپ کی جماعت کا نشان ہے. تو آپ جماعت نے آپ کو ٹکٹ جاری کر دی ہے. اس وقت آپ حلقہ شرکی باغ LA-16 سے امیدوار ہیں اس وقت آپ. تو آپ کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس بنیاد پہ آپ الیکشن سٹینڈ کریں گے؟ ایسے کون کون سے اسٹیشن ہیں کہ جن سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں، یا میرے ساتھ بڑی تعداد میں، کیونکہ جتنے بھی لیڈران ہیں وہ کسی بیس پہ اپنا آبائی علاقہ ہوتا ہے یا اپنے پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں. تو ایسے کون سے علاقے ہیں جن کی بیس پہ آپ کو جماعت نے ٹکٹ بھی جاری کر دیا اور آپ نے الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کر دیا؟ دیکھیں اویس بھائی، بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص پہلی بار میدان سیاست میں آتا ہے تو پورے جو ہے تو حلقے کے اندر وہ ہر جگہ پر جو ہے تو وہ اپنی آواز پہنچانے سے قاصر ہی رہا ہے. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر کی ایک بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے تو اپنے حلقے کے
نصف پولنگ اسٹیشن کے اوپر بھی جو ہے تو وہ اپنی آواز لگا سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرا جو آبائی جو گاؤں ہے اور جو اسٹیشن ہے وہ سالیاں ملدیالاں، اور سالیاں ملدیالاں سے ملحقہ دڑے سالیاں اور اسی طریقے سے چھتر ریڑا، یہ الحمدللہ ہمارے وہ پولنگ اسٹیشن ہے. اور اس سے ہٹ کر میں آپ کو بتاؤں کہ حلقہ شرقی کے تمام پولنگ اسٹیشن انشاءاللہ وہاں پر جو ہے تو ہماری جماعت کے نظریاتی کارکن موجود ہیں. اور جس دن سے مجھے ٹکٹ ملا ہے انہوں نے حلقہ شرقی کے تمام پولنگ اسٹیشن کے اوپر انہوں نے ہماری آواز لگائی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے تو نظریے کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ اس الیکشن کے اندر ہمارا جو انتخابی نشان ہوگا وہ استری ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب ہی سمجھتا ہوں کہ اتنے مختصر وقت کے اندر ابھی ہماری کوئی جماعت کی اس طریقے سے وہ تعارف بھی نہیں ہے اور پہلی بار ہم شرکت کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ کو حلقہ شرقی کے تمام پولنگ اسٹیشن کے اوپر سے آپ کو ہمارا موقف، دستور، منشور اور ہمارا کاز اور مشن آپ کو سننے میں ملے گا. اور ہمارے ساتھی جو ہے تو یہ آواز بلند کر رہے ہیں اور تمام پولنگ اسٹیشن کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ پرعزم ہیں اپنی جیت کے لیے، ہر امیدوار کو ہونا بھی چاہیے. تو آپ کی جماعت کے مرکزی جو چیئرمین ہیں آزاد کشمیر کے آفتاب احمد کاشر صاحب، انہوں نے پچھلی بار پورے آزاد کشمیر میں صرف 2 یا 3 لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے جو پچھلا الیکشن تھا، سابقہ الیکشن. اس بار 17 لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے گئے آپ کی جماعت میں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی آپ کی جماعت پورے ٹکٹ نہیں جاری کر رہی؟ آپ کی جماعت اگر منظم ہے، بڑے پلیٹ فارم پہ آپ کو اپنی جماعت کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ کو امیدوار نہیں مل رہے ہیں؟ 17 امیدوار کیوں؟ دیگر جماعتیں تو مکمل امیدوار دے رہی ہیں اپنی حلقوں میں. تو آپ اگر ان کے کمپٹیشن میں آ رہے ہیں تو آپ کو امیدوار نہیں مل رہے ہیں، تو کیا وجہ ایسی کہ آپ مکمل امیدوار دینے سے آپ کی جماعت قاصر ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اور رجسٹرڈ پارٹیوں کو میں جانتا ہوں جو مختلف جگہوں پر فون کر کے اور لوگوں کو جو ہے تو وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنی اس عنوان کے اوپر کہ آپ ہماری جماعت کا ٹکٹ لیں. لیکن پاکستان رائے حق پارٹی اس نے دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح جو ہے تو اس کا جو معیار سیاست ہے وہ ہرگز اتنا لو لیول کا نہیں ہے. پاکستان رائے حق پارٹی نے اپنا ایک معیار رکھا ہوا ہے. پاکستان رائے حق پارٹی جو ہے تو اس اپنے معیار کے اوپر جو ہے تو وہ دیکھتی ہے جب کوئی فرد جب کس قسم کا معیار ہے آپ کا؟ اس معیار کے اوپر جو ہے تو اترے گا تو اس کو ہم ٹکٹ جاری کریں گے. ابھی الیکشن 2021 کے اندر اگر ہم نے آزاد کشمیر بھر سے آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ 100 سے زائد ہمیں درخواستیں موصول ہوئی تھی ہمارے پارلیمانی بورڈ کو، لیکن ہم نے 17 ٹکٹ ہی جاری کیے. الیکشن 2016 میں جب پہلی بار ہماری جماعتیں رجسٹر ہوئی تو اس وقت بھی جو ہے تو بہت سارے لوگوں نے ٹکٹ کے حصول کے لیے جو ہے تو کوشش کی، لیکن ہماری جماعت کا جو معیار تو مختلف ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے. جو درخواست دینے والا جو درخواست گزار ہے تو اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ جماعت کی بدنامی کا سبب تو نہیں بنے گا، کہیں مطلب اس کی پوزیشن جو ہے تو کہیں 2-4 پولنگ اسٹیشن تک محدود تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے بہت سارے معیار رکھے ہوئے ہیں. اس کی الیکشن مہم جو ہے تو یہ کتنی مضبوط ہے حلقے کے اندر اپنا اثر و رسوخ کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کو سامنے رکھ کر. آپ کو آپ کی بات میں سمجھ گیا، آپ کو جماعت نے مضبوط امیدوار دیکھ کے تو حلقہ شرقی LA16 میں ٹکٹ جاری کیا. الحمدللہ جماعت نے ہمارے اوپر بھی فخر کیا اور ہمیں بھی فخر ہے کہ الحمدللہ ہمیں مضبوط ہیں اور مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑے ہیں. ہم بے ساکھیوں پر نہیں آئے ہیں، مضبوط امید کے ساتھ اور ہمت اور جذبے کے ساتھ ہم میدان میں آئے. ٹھیک ہے. تو آپ ہر جماعت کا ایک منشور ہوتا ہے، یہ کیونکہ اتنی فیمس جماعت نہیں ہے، کیونکہ عام پبلک مسلم کانفرنس، PTI، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان جماعتوں کے بارے میں تو لوگ واقف ہیں. یہ جو رائے حق پارٹی ہے اس کا جیسے ان جماعتوں کا منشور ہے اس سے تو تقریباً تمام لوگ واقف ہی ہوتے ہیں، لیڈران واقف ہوتے ہیں، عام پبلک بھی تقریباً واقفیت ہوتی ہے. آپ کی جماعت کا ایسا کیا منشور ہے کہ آپ اتنی چھانٹ بینٹ کر کے ابھی تک امیدوار بھی پورے نہیں دے رہے ہیں آپ؟ اور ایسا کیا منشور ہے آپ کی جماعت کے اندر جو دیگر جماعتوں سے ہٹ کر ہے؟ آپ نے اس عنوان کے اوپر ایک بہت اچھا سوال کیا ہے. دیگر سیاسی جماعتیں، اس سے پہلے میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے جو ہے تو ان کے دستور اور منشور کو بھی ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. اس عنوان کے اوپر آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پورے آزاد کشمیر کے اندر
اور اس کے برخلاف آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو جتنی بھی آپ کو سیاسی جماعتیں ملیں گی وہ سیاست کر رہی ہیں روڈ کی، ٹوٹی کی، کھمبے کی اور میگا پروجیکٹ کی سیاست کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جن بنیادوں کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے تو ان چیزوں کا اور سیاست دان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک سیاست دان جو ہے تو وہ روڈیں اور کھمبوں کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا ووٹ لے۔ پاکستان رائے حق پارٹی اور ہماری جماعت جو منفرد جو چیز دے رہی ہے وہ یہ چیز دے رہی ہے کہ جو امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی ہے وہ اسمبلی میں جا کر جو ہے تو وہاں پر قانون سازی کے عنوان پر کام کریں۔ ہمارے اس ملک کا جو المیہ ہے وہ مہنگائی نہیں ہے، ہمارے اس ملک کا جو المیہ ہے وہ کرپشن نہیں ہے، ہمارے اس ملک کا جو المیہ ہے وہ قتل و غارت گیری نہیں ہے، وہ خون ریزی اور خونخواری نہیں ہے۔ یہ سب ایشوز ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو سب سے جو بنیادی چیز ہے جس نے ہمارے ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے وہ لاقانونیت ہے، وہ قانون کا فقدان ہے کہ ہمارے ممبران اسمبلی میں جا کر وہ قانون سازی کے عنوان پر کام نہیں کر رہے۔ تو ہم یہ سمجھتے کہ انشاءاللہ ہم اسمبلی میں جائیں گے، ہمارا جو جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں وہ قانون سازی ہے۔ ہم اس ملک کی اسلامی جغرافیائی سرحدوں کے اوپر قانون کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر قانون سازی کریں گے، صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات کے تقدس کے لیے ہم قانون سازی کریں گے، اسلامی اصولوں کے اوپر ہم قانون سازی کریں گے۔ ہماری جماعت نے جو سب سے منفرد جو چیز دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم قانون سازی کے عنوان کے اوپر ووٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں منتخب کریں اور انشاءاللہ ہم اس ملک کے لیے قانون سازی کریں گے۔ اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک جو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے اس کے پیچھے قانون ہے، اور اگر ہمارا ملک اگر وہ تباہی کے دانے کے اوپر ہے تو اس کے پیچھے لاقانونیت ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا میں موقف سمجھ گیا، آپ نے اچھا موقف بیان کیا اپنی جماعت کا۔ تو ٹائم بھی پروگرام کا مختصر ہوتا ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک باشعور آدمی ہیں، اچھے سیاسی ورکر بھی ہیں، آپ اپنے اثر سوکھ ہے آپ کا اپنے حلقہ احباب کے اندر، تو آپ نے بڑی جماعتیں، آپ نے سیاست کا انتخاب کرنا تھا، عملی طور پہ میدان میں آ گئے، آپ کو ٹکٹ جاری ہو گیا، آپ نے سیاست کا انتخاب کرنا تھا، تو آپ نے کسی بڑی جماعت میں کیوں انتخاب نہیں کیا اور آپ اس جماعت میں کیوں آئے؟ یہ اتنی پاپولر جماعت بھی نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے اس کی ابھی اس طرح گریپ آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہے، پاکستان میں بھی اس طرح نہیں، تو آپ نے اسی رائے حق پارٹی کا انتخاب کیوں کیا؟ دو چیزیں، ایک کا تو میں جواب دے چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور منشور کے حوالے سے آپ نے کہ جواب دیا۔ ہم جو ہے تو قانون سازی کے عنوان کے اوپر ہم میدان میں آ رہے ہیں، اور دیگر جماعتوں کے اندر آپ دیکھیں اور ہمارے لیڈران کی شب و روز کی محنت دیکھیں، وہ کبھی اس قوم کو قانون سازی کی طرف لے کے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم قانون سازی کریں گے۔ اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے اس ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، میں پاکستان نہیں، میں پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ممالک کے اندر میرا جانا ہوا، وہاں پر جو اس ملک کے اندر جو ہے تو جو سب سے منفرد جو چیز ہمیں نظر آئی ہے، جس کے اوپر جو ہے تو ہمیں وہ ملک ہمیں جو ہے تو اس کا نکھار نظر آ رہا ہے، وہ وہاں کے قوانین ہیں۔ ایک تو ہم قانون سازی جو ہے تو یہ ہمارا بنیادی چیز ہے، اور دوسرا جو ہمارا نعرہ ہے اور ہمارا جو ماٹو آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ نظام حکومت بطرز خلافت راشدہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا خلافت راشدہ کے ساتھ آپ کا لگاؤ کی بنیاد پہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کے منشور کو آپ نے ترک کیا اور آپ اس میں آئے، اپنی جماعت کے اندر اس کے منشور سے متاثر ہو کے آپ اس جماعت میں آئے۔ تو آخر پہ چلیں، یہ آپ نے قانون کی بھی بات کی، تو ایک مختصر سا آپ مجھے جواب دیں گے، پروگرام کا وقت بھی مختصر ہے، تو قانون سازی کے حوالے سے ہمیشہ ہماری عوام کو لالی پاپ دیا جاتا رہا حکمرانوں کی طرف سے۔ تحریک انصاف، آپ نے بھی یہ بات کی کہ ہم انصاف کی بات کریں گے، عدل و انصاف نہیں ہے، کیونکہ یہ میں پچھلے دنوں میں بھی ایک ہمارے مفتی صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ کفر پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ آپ کا موقف ہے، اچھا موقف ہے کہ آپ عدل و انصاف کے لیے قانون سازی کریں گے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اقتدار میں آئی، ان کا نام آپ دیکھیں انصاف پہ ہے، اور انہوں نے کتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے، تو کہیں آپ کی جماعت کے دعوے بھی یہ منشور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرح ثابت نہ ہو آنے والے وقت میں، اگر آپ کسی منظم پلیٹ فارم پہ اقتدار میں آتے ہیں؟ تو یہ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ پہلے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بڑا منشور دیا جاتا ہے، لیکن عمل کوئی بھی جماعت اپنے منشور پہ نہیں کر رہی ہے اس وقت؟ تو آپ کی جماعت کا اس بارے میں کیا موقف ہے، کیونکہ آپ وائس چیئرمین ہیں اس وقت آل آزاد کشمیر رائے حق پارٹی کے؟ تو
اپنی جو ہے تو گفتگو میں اور ہمارا جو سیاسی عنوان کے اوپر جو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہمارا ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی جماعت کو ہم تنقید کا نشانہ نہیں بناتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، یہاں پر چلنے والے لوگ، یہاں کے جو ان کے پیچھے باغم دوڑ کرنے والے، وہ بھی میرے ہی نوجوان ہیں، وہ بھی میرے ہی بھائی اور دوست ہیں۔ جو سب سے بنیادی جو چیز ہے، جو شخص یہ دعویٰ کر کے آتا ہے کہ میں اس ملک کے لیے یہ کروں گا، سب سے پہلے آپ اس کی جو ہے تو یہ چیز دیکھ بھی لیا کریں کہ آیا یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر وہ اگر اسلام نافذ نہیں کر سکتا، اور وہ اگر یہ اعلان کرے کہ میں پاکستان کے اتنے بڑے رقبے پر اسلام نافذ کروں گا، تو پھر اس کے اوپر آپ یقین کر لیں تو یہ اس لیڈر کا قصور نہیں ہے، یہ اس کا قصور ہے کہ جو اس طریقے سے وہ یقین کر رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے حوالے سے تو یہ کہیں گے کہ 1947 کے بعد ایک نظام جو ہے تو ہمارے حوالے کیا گیا، اور ایک نظام جو ہے تو وہ روایتی سیاستدانوں کے حوالے کیا گیا، اور ہمارے حوالے جو چیز کی گئی ہے وہ جو ہے تو اسلامی تعلیمات، اور اسی طریقے سے جو ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر الحمدللہ آپ کو جن لوگوں کے ہم نام لیوا ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے سیاست کے عنوان کے اوپر جو ہے تو ہم نے جن کو فالو کر رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو اگر آپ ہماری تاریخ اٹھائیں، ہمارے جو ہے تو ماضی کو اگر آپ پڑھیں، تو وہاں پر آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہمیشہ ہم نے ایک بہتر کردار ادا کیا۔ جو زبان سے کہتے ہیں، ہم 2 الفاظ میں یہ بات کہیں گے کہ ہم گفتار کے غازی نہیں ہیں، ہم کردار کے غازی ہیں۔ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے نہیں تو وہ کہتے بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ان پہ پورا اتریں گے، جو آپ کی جماعت کے منشور ہے اس پہ آپ مکمل پورا اتریں گے۔ پروگرام کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، کیونکہ ابھی آپ لاسٹ پہ آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ شرقی باغ میں اس سے پہلے بھی پچھلے سابقہ الیکشنوں میں بہت سارے امیدوار آتے ہیں، آپ کی جماعت نے بھی پیچھے بہت سارے سیٹوں پہ اعتماد کر دیا، ضلعی اپنے جو عہدے داران ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ جہاں پہ چاہیں اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں شرقی باغ میں کوئی ایسی پوزیشن آئے تو آپ اعتماد کریں گے یا آپ لڑیں گے ہر صورت الیکشن؟ ہماری جماعت میں چلنے والے قائدین سے لے کر کارکنان تک وہ اپنی ایک منظم حیثیت سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اس وقت تک تو کوئی ایسا جو ہے تو سیاسی گٹھ جوڑ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہماری مرکزی قیادت فیصلہ کرے گی تو وہاں پر ہم اپنا سب کچھ مرکزی قیادت کے حکم کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مرکزی قیادت اگر ہمیں آخر دم تک سٹینڈ کرنے کے لیے کہے گی تو ہم سٹینڈ کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی ایسا سلسلہ بیٹھ ہو جاتا ہے جہاں پر ہماری مرکزی قیادت اگر اس کے برخلاف فیصلہ کرتی ہے تو وہاں پر بھی ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم اپنی جماعت کو اس کے ہر حکم کو ہم فالو کریں گے۔ آپ قیادت کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ لاسٹ پہ آپ بحیثیت مرکزی وائس چیئرمین آپ مختصر پیغام دیں گے، کیونکہ آپ مرکزی وائس چیئرمین ہیں رائے حق پارٹی کے، تو آپ اپنے جماعت کے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جماعت کے جو ووٹر سپورٹر ہیں آپ ان کو کوئی شارٹ میسیج دینا چاہیں؟ آخر میں یہی پیغام دوں گا اپنے بزرگوں کو، اپنے دوستوں اور بھائیوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو، کہ 25 جولائی کو وہ انتخابی نشان استری کو یاد رکھیں، استری پر مور لگائیں، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ استری ہر فرد کی ضرورت، ہر گھر کی ضرورت، عورت اور مرد کی ضرورت، چھوٹے اور بڑے کی ضرورت ہے۔ انتخابی نشان استری پہ مور لگا کر آپ ہمیں کامیاب کریں اور ہمیں اسمبلی تک پہنچائیں تاکہ ہم وہاں پر جا کر بہتر قانون سازی کر سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ابرار شائخ صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ امیدوار مرکزی وائس چیئرمین ہیں، یہ امیدوار حلقہ شرقی بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔